بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے زبردست وہ بندہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کے لیے نافع ہو، لوگوں کا خیر خواہ ہو اور ہمدرد ہو۔ سانحہ کراچی حادثہ طیارہ پر میں کچھ الفاظ اور جملے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کو میں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور رب کے حضور دعا گو ہوں کہ رب عز و جل ان کو آقا علیہ السلام کی معیت، رفاقت اور ہمارے ان خواتین کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سایہ مطہرہ نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، چونکہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے اور بہت بڑا واقعہ ہے، ایک طرف تو میں خوش بھی ہوں اور دوسری طرف میں غمزدہ بھی ہوں۔ خوش اس لیے ہوں کہ ماہ رمضان انہیں نصیب ہوا، اور خوش اس لیے ہوں کہ انہوں نے سحری کی ہوئی تھی اور روزے کی حالت میں وہ تھے۔ خوش اس لیے ہوں کہ سفر میں حضور نے فرمایا جو شہید فوت ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ خوش اس لیے ہوں کہ وہ حادثاتی موت بھی شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ خوش اس لیے ہوں کہ انہیں کلمہ پڑھنا نصیب ہوا۔ آپ جہاز میں دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں کہ جب ان کو آ رہی تھی، جب جہاز کریش ہو چکا تھا، جہاز جب انجن بند ہو چکا تھا، تو وہ جہاز میں الحمدللہ کی آوازیں آ رہی تھی، کلمہ طیبہ کی آوازیں آ رہی تھی، اللہ کے حضور توبہ استغفار کی آوازیں آ رہی تھی، رب کا ذکر و فکر کی آوازیں آ رہی تھی۔ لہذا شہادت کے ساتھ ماہ رمضان کے الوداعی جمعۃ المبارک نصیب ہوا، اور ماہ رمضان کی آخری گھڑیاں حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے ماہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں اللہ رب العالمین سارا ثواب، ساری خیر جمع فرما کے رب آخری دن اور آخری رات میں نازل فرما دیتا ہے۔ اور یہ پتہ چلا اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین کے امر سے، اللہ رب العالمین کے اذن سے یہ حادثہ رونما ہوا۔ ہم ان شہداء کرام کو 100 بار خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہر وقت انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعائیں کیا کریں گے۔ وہ بڑے عظیم لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، یقیناً وہ بہت بڑے بلند درجات پر فائز ہوں گے۔ ہم اپنے رب، سخی رب سے بڑی اچھی توقع رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہمدردی بھی کرتے ہیں، چونکہ بہت مشکل حادثہ ہوا ہے، بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ قربانی کے موقع پر خاص طور پر ہم یہ حدیث سنایا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جانور کے سامنے جب جانور پر چھری پھیری جاتی ہے، جانور پر کو جب ذبح کیا جاتا ہے، دوسرے جانور کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، دوسرا جانور اس سے پریشان ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے پشیمانی اور پریشانی جانور کو بھی دینے سے منع فرمایا، فرمایا علیحدہ جا کے ذبح کریں اور تیز چھری سے ذبح کریں۔ تو یہ ایک دوسرے کی موت کو بھی دیکھ رہے تھے، بہت بڑا سانحہ ہے، ایک دوسرے کی موت کو دیکھ رہے تھے۔ اور دیکھیں، ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، آج بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کہ استاد جب ڈنڈا مارتے ہیں تو
تو ہلکا سا ڈنڈا کھانے کے لیے ہم ہاتھ آگے کرتے ہیں، پھر ہم پیچھے کر لیتے ہیں، ہاتھ پھر سائڈ پہ کرتے ہیں، پھر سائڈ پہ، پھر اپنے جسم کو آگے کرتے ہیں ایک ڈنڈے کے سامنے. اور یہاں تو موت آ رہی تھی، یہاں تو بند ڈبہ سا تھا، یہاں تو بند بس تھی جس سے نکلا بھی نہیں جا سکتا تھا، جس سے ہوا بھی نہیں لگتی تھی. اور اس میں بند پھر مسافروں کو کیا کیا خیالات آئے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہم کہاں جا کر مریں گے، ہمارے جسم کا کیا بنے گا، آگ لگ جائے گی، ہماری میتیں بھی ورثاء تک پہنچ سکیں گی کہ نہیں، ہمارا آخری دیدار بھی ورثاء کر سکیں گے کہ نہیں، ہمیں قبر نصیب ہوگی کہ نہیں، ہمیں جنازہ نصیب ہوگا کہ نہیں. یہ ساری سوچیں، فہم، فکر سب جمع ہو گئے. ان کو بہت بڑی حادثاتی موت آئی. یقیناً ہم ایک طرف تو اللہ رب العالمین کا گلہ شکوہ کرنے سے اپنی زبان کو 100% پاک رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف اسلام کے نقطہ نظر سے ہم ان کے لیے اظہار محبت، اظہار عقیدت اور دعا اور ہمدردی ہم ہمیشہ ان کے لیے رکھیں گے. اور یہی مسافری کی وجہ سے، حالت سفر کی وجہ سے میرا یہ معراج ہے، میری یہ کامیابی اور فلاح ہے کہ میں ہر وقت آپ مسافروں کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں. 40 لاکھ آدمی ہر روز بائی ایئرپلین پر، جہاز پر سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، 40 لاکھ آدمی. اور ہمارے پاکستان کا حال یہ ہے 60 لاکھ آدمی پاکستان سے باہر کمائی کے سلسلے میں پہنچے ہیں. تو ہم ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہمارے پردیسیوں کو اللہ خیر فرمائے، انہی کی وجہ سے ہمارا پاکستان کا نظام چلتا ہے، سسٹم آف پاکستان چل رہا ہے. ہمارے گھروں کے، محلہ کے، مسجدوں کے، مدارس کے نظام انہی سے وابستہ ہیں. تو ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں، خاص طور سے آپ کے لیے، آپ کے پیارے اور آپ کے شہزادے، آپ کے جگر گوشے، نور نظر، جتنے آپ کے پیارے باہر ہیں ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. باہر والوں کے لیے ہم ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں. رب لم یزل آپ کو سفر میں، حضر میں ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ بھی فرمائے، مأمون بھی فرمائے. تو ہماری ہر وقت آپ پردیسی کے لیے دعائیں ہیں، ہماری دیس والوں کے لیے بھی دعائیں ہیں، پوری دنیا کے لیے ہماری دعائیں ہیں. رب لم یزل آقا علیہ السلام نے فرمایا حادثاتی موت سے پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ حادثاتی موت میں کلمہ بھی نہیں نصیب ہوتا. تو ہماری دعا ہے کہ مالک کے حضور، مالک و مولا ہمیں اور ہمارے پیاروں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے نان مسلم، ہمارے انسانوں کو اللہ حادثاتی موت اور اس طرح کی اموات سے محفوظ فرما. عزت و شان والی موت نصیب فرما. دنیا بہتر فرما، آخرت اس سے بھی بہتر فرما. زندگی بہتر فرما، موت اس سے بہتر نصیب فرما. اللہ خوبصورت موت نصیب فرما. ہماری زندگی، قبر، حشر ہر چیز بہتر فرما. اور جو ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں، 100 سے زائد احباب شہید ہوئے ہیں، مالک اپنے ماہ رمضان کے پیارے مہینے کا تقدس میں، اپنے اس عظمت والے مہینے کے تقدس میں ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، درجات کی بلندی، گناہوں سے بری فرما. انہیں صغیرہ کبیرہ سب گناہوں پر اپنی معافی کی قلم پھیر کر اللہ ان کو اپنے حضور سوال و جواب کی نشست میں کامیابی نصیب فرما. اپنی جناب میں انہیں سرخرو فرما. اور اللہ رب العالمین ہم سب کی حفظ و امان عطا فرما.